اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین حضرات، موالیان حیدر قرار، جملہ مومن مومنات، بلکہ اسلام کے تمام بہن بھائیوں، جیسا کہ ہم گفتگو مسلسل جو تاریخ پر مختلف واقعات ذکر کرتے ہیں، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ہے کہ 13، 14، 15 جو ہے ہر مہینے کی اسے ایام البید یعنی روشن دن کہتے ہیں۔ اس کی وجہ علت سبب کیا ہے؟ حتیٰ کہ آپ دیکھیں ہر ماہ کی جو ہے 16، 17، 18 تک وہ اس طرح روشنی ہوتی ہے، لیکن جب بھی ایام بید یا لیالی البید کہا جائے تو اس سے مراد 13، 14 اور 15 جو ہے اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ کبھی بھی 16، 17، 18 کو کوئی انسان اس میں شامل نہیں کرتا۔ تو اس کی وجہ جب سائل نے امام سے پوچھی، امام سے دریافت کیا گیا، تو امام نے، جسے صاحب سفینۃ البحار والے نے اور علل الشرائع والے نے اس کو ذکر کیا ہے کہ امام سے جب سوال کیا گیا کہ مولا یا ابن رسول اللہ، اسے 13، 14 اور 15 کو ایام البید یا 13، 14، 15 کی رات کو شباہ بیض کیوں کہتے ہیں، یعنی روشن راتیں یا روشن دن کیوں کہتے ہیں؟ تو امام نے جو اس کا جواب فرمایا، وہ جواب اس طرح ہے کہ جب آدم نے خطا کی، یعنی وہاں پر 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو شجرہ یعنی درخت جو تھا جس سے اللہ نے اسے منع کیا، اسے کھا لیا تو اس پر اس کا چہرہ جو تھا وہ سیاہ ہو گیا، ایک یہ ہے۔ دوسرا ہے جو علماء روحانیین تفسیر اہل بیت، اس میں یہ لفظ لکھا ہے کہ اس نے جب وہ اسماء دیکھے عرش پر، جس کی خواہش کی بار الہ مجھے ان میں شامل فرما، تو اللہ نے فوراً کہا، اے آدم، میں نے آپ کو اس شجرے سے آپ کو منع کیا تھا۔ تو اس کی ایک دلیل اور بھی ہے کہ جو دعائے ندبہ میں مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے، بلکہ وہ فرمان ہے جس میں فرمایا، آنا وعلی من شجرۃ واحدہ، میں اور علی جو ہے ایک شجرے سے ہیں، والخلق کلھا شجرۃ شتیٰ، جو باقی مخلوق ہے وہ مختلف شجریات سے ہے، ان کی بنیاد جو ہے، شجرہ جو ہے وہ مختلف ہے۔ تو اگر وہ شجرہ بمعنی وہ لیا جائے تو آدم کی اگر خواہش تھی اس میں، تب بھی اس کا چہرہ سیاہ ہوا، جو اس کا وہ مقام نہیں تھا، مستحق نہیں تھا۔ جب اس نے طلب کیا تو اللہ نے کہا کیونکہ تو اس کا اہل نہیں تھا۔ تو جب اس نے مانگا یا اس نے وہ شجرہ جو جنت میں تھا وہ کھایا، تو اس کے بدلے میں اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ تو پھر جب اس اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی انہیں ہستیوں کا واسطہ دے کر، ربنا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، جب یہ ہستیوں کا واسطہ دیا تو اللہ نے فرمایا کہ کیونکہ تو نے مجھے ان پیاری ہستیوں کا واسطہ دیا ہے جن کے صدقے میں پوری کائنات خلق کی ہے، میں نے آپ کی توبہ قبول کر لی۔ بار الہ یہ توبہ تو قبول ہو گئی، لیکن یہ سیاہی کیسے ختم ہوگی؟
تو فرمایا گیا آپ روزہ رکھیں. تو جناب آدم نے 13 اس وقت ماہ رمضان، جو رمضان کوئی بھی مہینہ تھا، اس کی 13، 14 اور 15 کو جب روزہ رکھا، جب 13 کا روزہ رکھا تو اس وقت چہرے کی کوئی سیاہی ختم ہوئی. جب 14 کا رکھا تو اس میں 2 حصے ختم ہو گئے. جب 15 کا روزہ رکھا تو پورا چہرہ جو تھا وہ سفید اور منور ہو گیا. اسی وجہ سے، اس سبب سے امام نے فرمایا ان کو ایام بیض کہتے ہیں، کیونکہ ان دنوں میں جناب آدم نے روزہ رکھا اور ان کا چہرہ جو سیاہ ہوا تھا اللہ نے اسے سفیدی میں بدل دیا. تو اسی مناسبت سے اس کو ایام بیض کہتے ہیں. والحمد للہ رب العالمین.